بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور آج کا یہ جو کرونا کا مرض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائیں. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں پی ڈی ایم نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے موجودہ حکومت کے خلاف. اس میں مختلف جو حکومتی نمائندے ہیں وزراء کرام ہیں ان کے انٹرویو بھی سنتا رہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب کی بات بھی میں سنتا رہتا ہوں. دیکھیں یہ جو تحریک چلی ہے یہ تحریک کسی کو این آر او مانگنے کے لیے نہیں چلی ہے. بار بار وزراء کرام بھی کہتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. وزیر اعظم صاحب تھوڑی سی ہمت کریں, ٹیلی ویژن پر آ کر ان لوگوں کے نام لیے جائیں اور ان کو بے نقاب کیا جائے پوری قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے جو آپ سے این آر او مانگتے ہیں. ہمیں بھی تو پتا ہونا کیونکہ ہم تو اس پارٹی کے ساتھ ساری زندگی گزار دی ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں. ہم نے تو پارٹی کے اندر کبھی یہ ڈسکس ہوتے نہیں سنا کہ کوئی این آر او مانگ رہا ہے یا پارٹی کی کوئی ڈیمانڈ ہے. پارٹی تو وہ بات ہی نہیں کرتی. اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ این آر او نہیں دوں گا یہ بات اچھی نہیں لگتی. اس وقت جو پی ڈی ایم میں جو بات کر رہی ہے وہ اپنی کسی ذات کے لیے نہیں کر رہی. وہ جو پاکستانی 22 کروڑ عوام جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس کو دلدل سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں, یہ جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو بچے اس کو کہتے تھے کہ باہر نکلو میں تم سے سمجھ لوں گا. یہ آپ کے شان کے مناسب نہیں ہے, بلکہ اس کرسی کی شان کے لیے مناسب نہیں ہے یہ بات کرنی. آپ کھل کے ڈاکو کہتے ہیں, سب کو چور کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, لیکن ہم تو نہ آپ کو چور کہتے ہیں نہ ہم ڈاکو کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جناب جو چینی جو 55 کی تھی وہ 110 پہ کیسے چلی گئی. بس سادہ سا سوال ہم پوچھتے ہیں. ہم سادہ سا سوال پوچھتے ہیں کہ 100 روپے کی دوائی 500 پہ کیسے چلی گئی. بڑا سادہ سا سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ گروتھ ریٹ جو 5.8 پہ تھا وہ 0 پہ 1 پہ کیسے چلا گیا. بڑے سادے سادے ہمارے سوالات ہیں اور وہ ہمارے نہیں ہیں, ان قوم کے 22 کروڑ عوام کے جذبات ہیں جس کو ہم سامنے لے کر آتے ہیں. ہم تو پوچھتے ہیں صرف کہ جناب ٹماٹر 200 روپے کلو کیسے ہو گیا. ہم تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آٹا جو ہے جو ایک ملک جو اپنے خود کفیل ہوتا تھا گندم کے معاملے میں اس کو آٹا آج منگوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے, باہر سے کیوں گندم آ رہی ہے اور 35 روپے کا کلو 80 روپے کیوں چلا گیا ہے. یہ بڑے سادہ سادہ سے سوالات ہیں جو قوم آپ سے پوچھتی ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ این ڈی اے میں جو ہے وہ جلد سے جلوس نہ کرے. نہیں کرتے. آپ یہ جو مسائل سے آج قوم دو چار ہے آپ ان کو حل کریں. آپ چینی کا ریٹ 55 پہ لے آئیں. گیس اور بجلی کے ریٹ جو آپ نے بڑھا دیے وہ کیسے کم ہوں گے. دیکھیں انسان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے, حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے کہ آج اس وقت ملک میں حقیقت کیا ہے. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں آج اگر کسی آپ بازار میں چلا جائیں ایک ریڑھی باندھ سے لے کر ایک انڈسٹری کا مالک تک سب کے سب پریشان حال ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بجلی کا جو ریٹ بڑھ چکا ہے یہی انڈسٹری کا بھی ریٹ ہے, اس میں اگر اسی ریٹ پہ انڈسٹری چلتی رہی تو آپ بتائیے کہ مارکیٹ میں چیزیں کیسے آسانی سے بکیں گی. ہمارا مال جو ہے وہ بیرونی دنیا سے کے ساتھ ہم کیسا مقابلہ کریں گے. ابھی یہ جو فرنس آئل پہ بجلی بن رہی ہے یہی اگر آپ نے
LNG بر وقت امپورٹ کی ہوتی، اسٹوریج بنائے ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی. آج فرنس آئل جو ہے وہ دگنی قیمت پر بجلی بنائے گا تو پھر عوام کا مزید ستیہ ہو جائے گا. ہم تو عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں، ہمیں آپ کی رائے سے کیا لینا دینا. ہم تو 2 وقت کی روٹی کھانے والے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دے دیتی ہے. ہم تو لوگوں کا دکھ درد لے کر چلے ہیں باہر سڑکوں کے اوپر، کیونکہ 2.5 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے. جو حکومت یہ کہے کہ میں تو 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئی ہوں، تو وہ اس میں سے 2.5 سال کے میں اندر لوگوں کی حالت بیزار ہو چکی ہو، لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے بچوں کو تالابوں میں پھینک رہے ہوں، کنووں میں پھینک رہے ہوں، خودکشیاں کر رہے ہوں، اور گھریلو جھگڑے بڑھ گئے ہوں، اور گھریلو میں جو ناچکیاں بڑھ گئی ہوں. میں اکثر وکلاء سے پوچھتا ہوں کہ آج کل کس قسم کے کیسز زیادہ آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ گھریلو کیسز زیادہ آتے ہیں جس میں مرد و خواتین آپس میں تصادم میں ہوتے ہیں. اور تصادم کی مین وجہ جو ہے وہ اس ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت ہے، جس کے لیے کوئی آپ راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں، صرف دھمکیوں سے کام نہیں چلتا، صرف کسی کو جیلوں میں ڈال کر بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے عمل سے. زندگی عمل کا نام ہے. اگر آپ نے یہ جو 2.5 سال اپنے ضائع کر دیے مخالفین کو کے خلاف مقدمات بنانے میں، ان کو جیلوں میں ڈالنے میں، ان کو سی کلاس میں ڈالنے میں، یہی وقت اگر آپ ملک کی جو باقی جمہوری قوتیں تھیں ان کے ساتھ مل کر ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف آپ جاتے تو آج یقینی طور پر کوئی مثبت نتائج لوگوں کے سامنے آ چکے ہوتے. دیکھیں، جس دن شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر کے پہلے دن ہی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آئیے میثاق معیشت کرتے ہیں، کیا مطلب تھا؟ مطلب یہی تھا کہ آئے مل کر ملک میں جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بےروزگاری بڑھتی جا رہی ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، ان سب کو ملک کو قوم کو ان حالات سے میں نکالنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں کہتی ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہمیں کو مسائل کا حل مل کر نکالیں. یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں اپوزیشن منتیں کرتی تھی کہ جناب ہمیں ساتھ بٹھاؤ، آئیں لوگوں کے مسائل کو حل کریں، لوگوں کی مشکلات سے باہر نکالیں. اس کی بجائے آپ ان کو کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا. یہ باتیں بہت ہو چکی اور اب تو سر سے پانی گزر چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے جذبات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. یہ جو جلسے ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی جائے. آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے گوجرانوالہ کا جلسہ ہوا یا جس حالات میں ملتان کا جلسہ ہوا، کیا یہ حکومت کے لیے اور حکومت کے اداروں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ابھی آپ 3-4 دن سے دیکھیں جس طرح مریم نواز صاحبہ لاہور میں باہر نکلی ہوئی ہیں یا باقی ہمارے قائدین باہر نکلے ہوئے ہیں اور لوگوں کے جذبات جو سامنے آ رہے ہیں، کیا یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جناب، اگر آپ نے جو الیکشن سے پہلے نعرے لگائے تھے یا وعدے کیے تھے، اگر ان میں سے ایک بھی پورا ہو جاتا تو لوگ آج باہر نہ نکلتے، لوگ اپوزیشن کی بات نہ سنتے. لیکن لوگوں کو اپنے مسائل کا مداوا ہی اب جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کے جو معاملات ان میں ان کو نظر آتا ہے. آپ نے کراچی میں 1100 ارب کا پیکج کا اعلان کیا، آج دن تک 1 روپیہ نہیں گیا. آپ نے فاٹا کے لیے اعلان کیا، 1 روپیہ ان کو نہیں گیا. اس ملک کے اندر مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب، تمام کے تمام آپ کی سڑکیں ٹوٹتی جا رہی ہیں. ان سڑکوں کو مرمت کرنے کے لیے یا دوبارہ بنانے کے لیے آپ کو کھربوں روپے چاہیے. آج تو یہ ریپیئر کروڑوں روپے میں ہو جاتی، یہ بعد میں اربوں میں نہیں ہوگی، یہ کھربوں میں ہوگی. آج جو ہے دوائیوں کے نرخ یہاں پر پہنچ چکے تھے، کیا ہم اس کو کم کر لیں گے؟ گیس کے جو ریٹ بڑھ گئے ہیں اس کو آپ کم کر لیں گے؟ اب آپ پھر IMF سے رجوع کر رہے ہیں اور IMF کی جو شرائط ہوں گی کیا آپ ان کو قبول کر لیں گے یا کیا ان شرائط پہ یہ قوم پورا اتر سکے گی؟ ہرگز نہیں ہے. آنکھیں کھولیں اور
معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں، ورنہ ابھی تو لوگ جلسوں میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں یہاں پر دن دہاڑے ڈکیتیاں تو شروع ہو چکی ہیں. روز آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں سے پھر بھتے وصول کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ان سے موبائل چھینے جاتے ہیں، گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، موٹر سائیکل چھینے جاتے ہیں. یہ تو ایک روزمرہ کا معمول بنتا جا رہا ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے ایسا ہو تو پھر یہ نہ ہو کہ تندور کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے روٹیاں چھیننے لگیں، اور وہ لمحہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا. جب کسی کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں تو وہ پھر نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ تو چاہتا ہے کہ کسی کی جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میرے بچوں کو روٹی مل جائے. یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی میں مسئلہ فیصد غور سے بیان نہیں کر رہا، میں تو حقائق آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ ملکی حالات ہے، اس لیے کہ ہم عوام میں سے ہیں، آپ عوام میں سے نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ راجہ بازار کے حالات کیا ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ سبزی کا کیا ریٹ ہے، چینی کا کیا ریٹ ہے، گھی کا کیا ریٹ ہے. آپ کو اگر نہیں پتا تو کم از کم جن کو پتا ہے ان سے پوچھیں تو صحیح، اور اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے اگر آپ کے پاس حل نہیں ہے تو جن کے پاس حل موجود ہے ان کو بدلائیں، ان کو کہیں یار میں تو ناکام ہو چکا ہوں، آئیں آگے بڑھیں اور اس کا حل نکالیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک فریش الیکشن میں آپ چلے جائیں. قوم فیصلہ کر دے گی، جس کو مینڈیٹ دینا ہو دے دے گی، تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالا جائے. بہت بہت شکریہ.